شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ جب مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ہمیں اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اس شخص کا نام ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین کے لفظی مطلب ہیں 2 سینگوں والا۔ یہ کسی نامعلوم وجہ سے اس بادشاہ کا لقب تھا۔ قرآن کریم نے اس بادشاہ کی تفصیلات نہیں بتائیں کہ وہ کون تھا اور کس زمانے کے اندر گزرا ہے۔ البتہ ہمارے زمانے کے بیشتر محققین کا رجحان یہ ہے کہ وہ ایران کا بادشاہ سائرس تھا، جس نے بنی اسرائیل کو بابل کی جلا وطنی سے نجات دلا کر انہیں دوبارہ فلسطین میں آباد کیا تھا۔ قرآن کریم نے صرف اتنا بتایا ہے کہ انہوں نے 3 لمبے سفر کیے تھے۔ پہلا سفر دنیا کی انتہائی مغربی آبادی تک تھا اور دوسرا انتہائی مشرقی آبادی تک، جبکہ تیسرا سفر انتہائی شمالی علاقے تک، جہاں انہوں نے یاجوج ماجوج کے وحشیانہ حملوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی تھی۔ قرآن کریم فرماتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ یہ ان کے سب سے پہلے سفر کا ذکر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مغرب میں دنیا کی جو آخری آبادی تھی، ذوالقرنین بادشاہ وہاں تک پہنچے۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ اس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی اور حد نظر تک سمندر پھیلا ہوا تھا، اور سمندر کی شکل بھی ایک سیاہ رنگ کی دلدل جیسی تھی، اور بالخصوص شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک دلدل جیسے چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے۔ اس علاقے میں کافر لوگ آباد تھے اور حضرت ذوالقرنین نے اس علاقے کو فتح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو دوسرے فاتحوں کی طرح تم بھی ان لوگوں کو قتل عام کر کے تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہو، اور اگر چاہو تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر سکتے ہو۔ دوسری صورت کو اچھا رویہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صورت بہتر ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات یقینی نہیں ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے۔ اگر وہ پیغمبر تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان سے براہ راست وحی کے ذریعے فرمائی ہوگی، اور اگر وہ پیغمبر نہیں تھے تو ان کو اس زمانے کے کسی پیغمبر کے ذریعے یہ بات پہنچائی ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وحی کے بجائے الہام کے ذریعے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہو، واللہ عالم۔ قرآن کریم فرماتا ہے، انہوں نے کہا، ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا، یعنی قتل کیا جائے گا، اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ ذوالقرنین کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ میں انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دوں گا۔ جو لوگ اس دعوت کو قبول نہ کر کے ظلم کا ارتکاب کریں گے انہیں تو میں سزا دوں گا، اور جو لوگ دعوت حق کو قبول کر کے ایمان اور عمل صالح اختیار کر لیں گے ان کے ساتھ میں آسانی کا معاملہ کروں گا۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس سے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی۔ یہ ذوالقرنین کے دوسرے سفر کا ذکر ہے۔ اس سفر میں وہ دنیا کی انتہائی مشرقی آبادی تک جا پہنچے تھے۔ یہاں کچھ غیر متمدن لوگ رہتے تھے، ان میں مکان بنانے اور چھتیں ڈالنے کا دستور نہیں تھا۔
सब खुले मैदान के अंदर रहते थे, इसलिए धूप से बचाव के लिए कोई ओट नहीं थी, बल्कि सूरज की किरणें उनके ऊपर बराह रास्त पड़ती थीं। वाकया इसी तरह हुआ। जुल्करनैन के पास जो कुछ साजो सामान था, हमें उसकी पूरी पूरी खबर थी। उसके बाद वो एक और रास्ते के पीछे चल पड़े, यहां तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो उन्हें उन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। ये जुल्करनैन का तीसरा सफर है। कुरान करीम ने इस सफर की सिमत मुतय्यन नहीं फरमाई, लेकिन बेशतर मुफस्सिरीन का ख्याल ये है कि ये सफर शुमाल में दुनिया की इंतहाई आबादी की तरफ हुआ था। यहाँ के लोगों की जुबान बिल्कुल मुख्तलिफ थी और शायद हुलिया भी ऐसा हो कि उनमें समझ के आसार नजर न आते हों, और आगे उनसे जो गुफ्तगू हुई वो या तो किसी तर्जमान के जरिए हुई होगी या फिर इशारों के जरिए हुई होगी। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले में आप हमारे और उनके दरमियान कोई मजबूत दीवार बना दें। याजूज माजूज दो वैशी कबीले थे जो उन पहाड़ों के पीछे रहते थे, और थोड़े थोड़े वक्फों से वो पहाड़ों के दरमियान वाले दर्रे से उस इलाके में आकर कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म कर देते थे। इलाके के लोग उनसे इंतहाई खौफजदा थे और परेशान थे, इसलिए उन्होंने जुल्करनैन को जब देखा कि वो बड़े वसाइल के मालिक हैं तो उनसे दरख्वास्त की कि पहाड़ों के दरमियान जो दर्रा है उससे एक दीवार बनाकर बंद कर दें ताकि याजूज माजूज का रास्ता बंद हो जाए और वो यहाँ आकर फसाद न फैलाएं। इस काम के लिए उन्होंने कुछ माल की भी पेशकश की, लेकिन हजरत जुल्करनैन ने किसी किस्म का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। अलबत्ता ये कहा कि तुम अपनी अफरादी ताकत से मेरी मदद करो तो मैं ये दीवार बिला मुआवजा आप लोगों को बना दूंगा। कुरान करीम फरमाता है कि जुल्करनैन ने कहा, अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग हाथ पांव की ताकत से मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। मुझे लोहे की चादरें ला कर दो। यहाँ तक कि जब उन्होंने दरमियानी खला को पाट कर यानी पुर करके दोनों पहाड़ी सिरों को एक दूसरे से मिला दिया तो फिर कहा कि अब आग दहकाओ। यहाँ तक कि जब उस दीवार को लाल अंगारा कर दिया तो कहा कि पिघला हुआ तांबा लाओ, अब मैं इसके ऊपर अंडेलूंगा। जुल्करनैन ने पहले लोहे की बड़ी बड़ी चादरें पहाड़ों के दरमियान रख कर दरे को पाट दिया, फिर उन चादरों को आग के जरिए गर्म करके उन पर पिघला हुआ तांबा डाला ताकि वो चादरों के दरमियानी दराजों में जाकर बैठ जाए और इस तरह एक मजबूत तरीन दीवार बन जाए। चुनांचे जब वो दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज न उस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और न उसमें कोई सुराख बना सकते थे, तो जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है कि उसने ऐसी दीवार बनाने की तौफीक बख्शी। फिर मेरे रब ने जिस वक्त का वादा किया है, जब वो वक्त आएगा तो वो इस दीवार को ढा कर जमीन के बराबर कर देगा और मेरे रब का वादा बिल्कुल सच्चा है। जुल्करनैन ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देने के बाद सिर्फ दो हकीकतों को वाज़ह किया। एक ये कि ये सारा कारनामा मेरे कुव्वत बाजू का करिश्मा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत से मुझे इसकी तौफीक हुई है, और दूसरा ये कि अगरचे इस वक्त ये दीवार बड़ी मुस्तहकम और बड़ी मजबूत बन गई है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए इसे तोड़ना कुछ मुश्किल नहीं है। जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा ये कायम रहेगी, और जब वो वक्त आ जाएगा जिसमें अल्लाह ताला ने इसको तोड़ना मुकर्रर कर रखा है तो ये टूटकर जमीन के बराबर हो जाएगी। इस तरह कुरान करीम से ये बात यकीनी तौर पर मालूम नहीं होती कि ये दीवार क़यामत तक कायम रहेगी, बल्कि इसका क़यामत से पहले टूटना भी मुमकिन है, क्योंकि बाद मुहक्किकीन ने यह ख्याल जाहिर किया है कि यह दीवार रूस के इलाके दागिस्तान में दरबंद के इलाके पर बनाई गई थी और अब वो टूट चुकी है। याजूज माजूज के मुख्तलिफ रेले तारीख के मुख्तलिफ ज़मानों में मुतमद्दिन आबादियों पर हमला आवर होते रहे हैं, और फिर वो उन मुतमद्दिन इलाकों में पहुंचकर खुद भी मुतमद्दिन होते रहे हैं। अलबत्ता उनका आखिरी रेला क़यामत कायम होने से कुछ अरसा कबल निकलेगा,
اور آگے ذوالقرنین نے جو یہ فرمایا کہ میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے، اس سے مراد قیامت کا وعدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو ابھی معلوم نہیں ہے کہ اس دیوار کے ٹوٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا وقت مقرر فرمایا ہے، لیکن ایک وعدہ واضح طور پر معلوم ہے کہ ایک وقت قیامت آنے والی ہے، اور جب وہ آئے گی تو ہر مضبوط سے مضبوط چیز بھی ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ ذوالقرنین نے اس پر قیامت کا جو حوالہ دیا، اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے آگے قیامت کے کچھ حالات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے۔ اس سے مراد یاجوج ماجوج کا وہ ریلہ بھی ہو سکتا ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا، اور مطلب یہ ہے کہ جب وہ قیامت کے قریب نکلیں گے تو ایک غیر منظم بھیڑ کی شکل میں نکلیں گے اور موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قیامت کے وقت عام لوگوں کی بدحواسی کا بیان ہو کہ قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھ کر لوگ بدحواسی میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہوں گے۔ قرآن فرماتا ہے، اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے؟ یقین رکھو کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ نے یہ بڑی حقیقت واضح فرمائی ہے کہ کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے صرف خلوص نیت کافی نہیں ہے، بلکہ راستے کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، سمت کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ بہت سے کافر خلوص کے ساتھ ایک کام کو بڑا اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کام انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یا اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی طرف سے اس کام کی کوئی سند نہیں ہوتی، اس لیے وہ ساری محنت عکارت ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔ دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغات ہوں گے جن کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ وہاں سے کہیں اور جانا ہی نہیں چاہیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے، یعنی سیاہی بن جائے، تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے سمندر خشک ہو چکا ہوگا۔ چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کو قلم بند کیا جائے تو بڑے بڑے سمندروں کو اگر روشنائی بنا کر لکھا جائے تو سمندر کے سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ اور آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے، لہذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو، اس سے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔